پرویز مشرف پاکستان کا پہلا حکمران تھا جس کے دور میں پاکستان کی نظریاتی اساس، تہذیبی زندگی اور اخلاقی معیارات کو بدلنے کی پرزور کوشش کی گئی۔ پاکستان بننے کے ٹھیک 52 سال بعد برسر اقتدار آنے والا یہ فوجی ڈکٹیٹر ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کرتا تھا جس کی گلیوں بازاروں میں گھومتے اور اقتدار کے ایوانوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے آپ کو ہرگز یہ محسوس نہ ہو سکے کہ آپ ایک ایسے ملک میں آ نکلے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے 50 سال پہلے یہ ملک اس بنیاد پر حاصل کیا تھا کہ ایک باپ دادا کی اولاد ایک طرح کی طرز زندگی گزارنے والے اور بظاہر ایک طرح کی شکل و صورت اور شباہت رکھنے والے اس لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کی ساری یکسانیت خاکستر ہو گئی تھی اور وارث شاہ کا پنجاب ایک رنگ، نسل اور زبان بولنے کے باوجود ایسا تقسیم ہوا تھا کہ ماتم کرنے کو امریتا پریتم اور اس کے گروہ کے لوگ ہی باقی رہ گئے تھے جن کی شکست ان کی غسیلی شاعری اور گفتگو سے عیان تھی۔ آج آنکھاں وارث شاہ کی امریتا پریتم سے لے کر یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر والے فیض تک سب کا دکھ اور کرب نمایاں تھا۔ پاکستان قومی ریاستوں کے جمگھٹے میں ایک ایسی واحد علامت کے طور پر روشن ہو چکا تھا جو کسی نسل، زبان، رنگ یا علاقے میں بسنے والے انسانوں کی نہیں بلکہ ایک مذہب اسلام کو ماننے والوں پر مشتمل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو اس کی اساس سے دور کرنے کی کوششیں پہلے دن سے شروع کر دی گئی تھیں۔ انگریز پاکستان کو 3 سیکولر، لبرل اور مغرب زدہ ادارے تحفے میں دے کر گیا تھا۔ پہلا سول بیوروکریسی، دوسرا تاج برطانیہ کے تحت منظم کردہ فوج اور تیسرا انگریز کے وفادار خاندانوں کی سیاسی اولاد۔ ان تینوں گروہوں نے پہلے 50 سال اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس ملک کو ایک ایسی قومی ریاست میں تبدیل کر دیا جائے جو آئینی طور پر تو مسلمان کہلائے لیکن اس کے سیاسی نظریات، رہن سہن، قوانین و نظام عدل اور اخلاقی معیارات سب سیکولر ہوں۔ ایک ایسی بوتل جس میں سراسر شراب ہو لیکن اس پر مشروب اسلامی کا لیبل لگایا ہوا ہو۔ عوام کی اکثریت کی اسلام سے بے پناہ محبت کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان اور یحییٰ خان کے 13 سالہ دور میں پاکستانی معاشرے کو سیکولر بنانے کی کوشش ہوئی جس کے رد عمل میں پورے ملک میں قوم پرست تحریکیں منظم ہو گئیں۔ جب کلمہ طیبہ کی بنیادی اساس کو ہی پسے پشت ڈال دیا گیا تو پھر بنگالی، پنجابی، پشتون، سندھی اور بلوچ ہونا لوگوں کے لیے زیادہ بہتر اور خود مختار راستہ تھا۔ اس سیکولر ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جو قوم پرست تحریکیں اٹھیں ان کی وجہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بھٹو نے بھی اسی سیکولر راستے پر کمیونزم کی گاڑی چلانے کی کوشش کی لیکن چند سال بعد ہی عوامی رد عمل نے اسلام سے ایسی محبت دکھائی کہ اس کا سورج 1977 میں غروب ہو گیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق کی حکومت آئی جس نے بظاہر اپنی بقا کے لیے بیوروکریسی، فوج اور سیاست میں اسلام کو بزور طاقت داخل کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام اسلام دشمن افراد کے لیے ضیاء الحق وہ گلے کی ہڈی ہے جو ایسی پھنسی ہے کہ آج تک نہیں نکل سکی۔ مشرف کو اپنے مزاج اور نظریات کے حوالے سے ایک سازگار ماحول میسر آیا تھا۔ امریکہ نے 11 ستمبر واقعے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف جس صلیبی جنگ کا آغاز کیا تھا، مشرف اس کا ساتھی اور پاکستان اس کا ہر رول دستہ بن چکا تھا۔ پاکستان میں 3 بنیادی معاملات ایسے ہیں جو اس قوم کی غیرت و حمیت کا بیرومیٹر یا پیمانہ ہے۔ پہلا، ناموس رسالت۔ مشرف نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی جسے پیپلز پارٹی نے جاری رکھا لیکن سلمان تاثیر کی موت کے بعد انہوں نے منہ کی کھائی اور سب سمٹ کر بیٹھ گئے۔ بھارت سے خوشگوار تعلقات دوسرا نقطہ ہے۔ مشرف نے اس کے لیے تمام ممکنہ حربے استعمال کیے، یہاں تک کشمیر کے بارڈر پر باڑ بھی لگا دی گئی لیکن اللہ نے بھارت میں نریندر مودی کو اقتدار بخشا اور مشرف کے خوابوں کے ساتھ اس کے تمام ہواری اور سیفما سمیت سب دبک کر بیٹھ گئے۔ تیسرا اہم نقطہ اسرائیل سے تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ مشرف دور میں اس پر پہلی دفعہ سنجیدگی سے کام شروع ہوا۔ اسرائیل کے اخبارات وغیرہ میں بھی اب کھل کر اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر دیا گیا۔ 31 اگست 2005 کو پاکستانی اور عالمی اخبارات نے یہ حیران کن خبر لگائی کہ پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی وزیر خارجہ سلمان شالوم آپس میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ خبر کی اشاعت کے صرف 48 گھنٹے بعد 2 ستمبر 2005 کو استنبول کے ایک ہوٹل میں یہ ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد دونوں ہوٹل کی لابی میں آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ایک بار پھر صحافیوں کے سامنے ہاتھ ملایا اور سوالات کے جواب بھی دیے۔ خورشید محمود قصوری نے بیت المقدس اور یروشلم کا بالکل تذکرہ نہیں کیا بلکہ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے بارے میں گفتگو کی۔
اور کہا کہ ہم وہاں سے اسرائیل کی افواج کے انخلا پر گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کی یہودی ریاست کے شانہ بشانہ فلسطینی ریاست کے امریکی تصور کا خوب چرچا کیا، جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شالوم نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے سب سے پہلے یہ کہا، ہمارے یہ مذاکرات پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کی جانب ایک قدم ہے، اور پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا تاکہ وہ ایک یہودی ریاست کے ساتھ تعلقات استوار کر سکیں۔ یہاں اس نے خاص طور پر یہودی ریاست کا لفظ استعمال کیا۔ اگلے دن اسرائیل کے تمام اخبارات میں یہ خبر شہ سرخیوں میں تھی۔ خورشید قصوری اور سلوان شالوم کی یہ ملاقات اچانک نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے اسرائیل اور پاکستان میں کام کرنے والی پس پردہ قوتوں کی محنت شامل رہی۔ ان تمام کوششوں کا آغاز ضیاء الحق کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے کہ 40 سال پاکستان کی اسرائیل دشمن پالیسی کی علامت تھے۔ ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو قیام اسرائیل کے بعد وزیر اعظم بنتے ہی قائد اعظم کو ایک ٹیلی گراف بھیجا تاکہ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا جا سکے۔ قائد اعظم جو پہلے ہی اسرائیل کو یورپ کی ناجائز اولاد کہہ چکے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ عرب اسرائیل جنگ جو اسرائیلی قیام کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی، پاکستان نے چیکو سلوواکیہ سے 2,50,000 بندوقیں خریدیں اور لڑنے والے عربوں کو سپلائی کی، اور اس کے علاوہ اٹلی سے 4 فوجی طیارے خرید کر مصر کو مہیا کیے۔ امریکی سیکیورٹی آرکائیو سے ملنے والی ان معلومات کی بنیاد پر یہ تفصیل موشے ییگر نے اپنے مضمون میں لکھی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کی معاشی حالت دیگر گوں تھی، مگر پھر بھی قائد اعظم نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے عربوں کو مکمل مدد فراہم کی۔ اس کے بعد دوسری عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں ہوئی، پاکستان نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے اپنے 6 فائٹر پائلٹ بھیجے، جن میں سے ایک پاکستانی پائلٹ سیف العظم کو 4 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1973 کی جنگ میں پاکستان نے فلسطینیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ میں مصر نے حیران کن فتح حاصل کی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط اسرائیلی دفاعی لائن باللیف کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے بعد 1982 میں جب اسرائیل لبنان میں داخل ہوا تو لاتعداد پاکستانی اس سے لڑنے کے لیے گئے، جن میں سے 50 پاکستانیوں کو اسرائیل نے گرفتار بھی کیا، لیکن مشرف کے اقتدار میں آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔